السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں حاصل نہیں ہے تو چلیے اب آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا اور اس کے بعد بھارت آیا۔ بھارت میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں فالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر آرمبھ کیا۔ راستے میں ٹائیفائڈ ہو گیا اور 323 عیسیٰ مسیح پورو 33 سال کی عمر میں بخت نشر کے محل میں ان کا دیہانت ہو گیا۔ دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ وہ مانو اتہاس کا سب سے مہان یودھا، وجیتا اور بادشاہ تھا، اور اتہاس نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ نام دے دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج 21ویں شتابدی کے اتہاس کاروں کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ بتاؤ، کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے اتہاس کاروں کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجیتاؤں اور کارناموں کی تلنا کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے وشو کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے گرو کا ساتھ ملا، اور جب وہ 20 برس کا ہو گیا تو وہ تخت کا تاج سونے کی تھال میں سجا کر پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ گزرا نہیں تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے۔ اپنے تلوار اور تیر چلانا بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھا تھا۔ الیگزینڈر نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ ورگ میل کا علاقہ جیتا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 10 برس میں 22 لاکھ ورگ کا چھیتر جیتا تھا، اور اس میں روم و ایران کی سپر پاور شکتیاں بھی تھی۔ آج کے سیٹلائٹ مثال پرمانو بم اور پنڈوبیا کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ گھوڑوں کی پیٹھ پر جتایا تھا، بلکہ اس کا شاسن بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی وجے کے دوران ان گنت جنرلوں کی قتل کروایا، ان گنت کمانڈروں اور فوجی جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف ودروہ بھی ہوا۔ بھارت میں اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے انکار کی جرات نہ ہو سکی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ انہوں نے ٹھیک میدان جنگ میں دنیائے اسلام کے سب سے بڑے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نلمبت کر دیا، اور کسی کو اس کا حکم کے خلاف چوں کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ حضرت حارث بن قاب رضی اللہ عنہ نے گورنری واپس لے لی۔ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا گیا، اور حمص کے گورنر کو واپس بلا کر موٹے اونی کپڑے پہنا کر اونٹ چروائے، لیکن کسی کو بھی انکار کی ہمت نہیں ہوئی۔ الیگزینڈر سکندر اعظم نے
17 लाख वर्ग क्षेत्र का विजय प्राप्त की, मगर दुनिया को कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में प्रचलित है। सन हिजरी साल की शुरुआत की जेल का ख्याल दिया, अजान देने वालों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम किया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। आपकी अन्याय इतना सच्चा और मिसाली था कि सच्चे अन्याय को फारूकी अन्याय के नाम से जाना जाने लगा। सिंचाई की व्यवस्था की स्थापना की, फौजी छावनियाँ बनाई और फौज का महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चे, माजूरों, बेवाओं और बेअशराओं के भत्ते जारी किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी कारिंदों और गवर्नरों की पूंजी डिक्लेयर करने का वसूल दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वालों जजों को सज़ा देने का प्रावधान भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार ऑफिसर रैंक का उत्तरदायित्व तय किया। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आपका कहना था कि जो हुक्मरान अन्याय करते हैं वह रातों को बेखौफ सोते हैं। आपकी मुहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 साला नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाते थे। सफ़र में जहाँ कहीं नींद आती, पेड़ पर चादर तान कर उसके नीचे नंगी ज़मीन पर लेट जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे, जिसमें से एक चमड़े का भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। नर्म व बारीक कपड़े से नफरत थी। आप जब भी किसी को सरकारी ओहदे पर तैनात करते, उसकी कुल पूंजी का आकलन कर अपने पास लिख लेते और भविष्य में जब कभी उसकी पूंजी में बढ़ोतरी पाते तो उसका हिसाब मांगते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसके नसीहत करते, कभी तुर्की घोड़े पर मत बैठना, बारीक कपड़े मत पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते, जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका यह जुमला आज भी मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चे को आज़ाद पैदा करती है, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप कहते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि उमर कैसे बदल गया। शहादत के वक्त आप पर कर्ज था। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका अकेला घर बेचकर उसे अदा कर दिया गया। आप दुनिया के अकेले ऐसे हाकिम थे जो कहा करते कि मेरे दौर में अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल व इंसाफ की यह हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो मुल्क के एक दूर के इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ मदीने पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, लोगों, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हज़ारों मील दूर जंगल में रहते हो, तुम्हें इस हादसे की खबर किसने दी? चरवाहा जवाब में बोला, जब तक हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा ले गया। मैंने भेड़िए की हिम्मत से जान लिया कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दुनिया भर के इतिहासकारों को दावत देता हूँ, वह सिकंदर आज़म को कहलाने वाले अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के सामने रख कर देखे। उन्हें सिकंदर आज़म उन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तुलना में पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा। अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी मौत के 5 वर्ष बाद ही खत्म हो गई।
جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جس چھیتر میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں آج بھی اللہ اکبر کی بان سنائی دیتی ہے۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وس میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی شاسن ویوستھا آج بھی دنیا کے 245 دیشوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی کسی ڈاک خانے سے جب کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر گھر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا کسی بے آشرا کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ بے اختیار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں اتحاد کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، سوائے ان مسلمانوں کے جو آج سخت ہینتا کے کارن کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یا بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس کے بارے میں یورپین اسکالر مانتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتے تو آج دنیا میں صرف اسلام دین ہی ہوتا۔ پڑھو، سوچو اور انیائے سنگت وچار کرو، کون ہے مانو اتہاس کا سب سے مہان یودھا اور وجیتا۔ دوستو، ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔